اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے آنے کی خبر سنی تو اپنے پاس موجود فرمان بردار جنوں کو کہا کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ اب وہ تذکرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ وقالا یا ایھا الملأ ایکم یقین العالمین، سورہ نمل آیت نمبر 44 سے 38 سے 44۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے دربار والوں، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہوگا ہمارے پاس۔ جنان میں سے ایک کبھی ہیکل جن نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں اس کھولا کر آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم حاصل تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمانے کے میں شکر کرتا ہوں یا نقصان نعمت کرتا ہوں، اور جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور نہایت کرم کرنے والا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان حل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں گے کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ جب وہ آپ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا گویا کہ وہ بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں، اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پر ستش کرتی تھی سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیں۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا ہوش سمجھا اور کپڑا اٹھا کر پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ اے پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے حاضر کرنے کا حکم دیا، وہ اس تخت پر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا کرتی تھی، تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں، یعنی فیصلہ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے کہتے ہیں کہ فیصلہ کی مجلس دن کے آغاز سے شروع ہوتی اور زوال آفتاب کے وقت ختم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ بنی اسرائیل کے اہم کام نپٹاتے تھے، اور میں اس پر طاقتور اور قادر ہوں۔ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، مشہور یہ ہے کہ وہ آصف بن برقیہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے تھے، اور بات کہتے ہیں کہ وہ مومن جن تھا۔ اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ اسے اسم اعظم یاد تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے عالموں سے ایک عالم تھا، اور بات کہتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام خود۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، سہیلی نے اس کو سیاق کلام کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک اور قول کی ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ طرح طرح کے قول ہے کہ وہ تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کون اٹھا کے لایا تھا، کیا وہ جن تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے؟ کسی نے کہا ہے کیا وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور کسی نے کہا ہے کہ وہ ایک آدمی تھے، ایک شخص تھے جن کو جڑ حاصل تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ میں اسے آپ کے پاس آپ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں۔ بعد میں یوں مطلب بیان کیا ہے کہ آپ اپنا قاصد اس جگہ بھیجیں جہاں آپ کی نظر پہنچتی ہے، وہاں سے قاصد سے واپس آنے سے پہلے میں تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ اور بعد میں اسی کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نظر آنے کے لحاظ سے سب سے دور شخص کے آپ تک پہنچنے سے پہلے تخت لاتا ہوں، اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نظر ایک جگہ پر جمع کر رکھیں تو نگاہ تھک کر جھکنے سے پہلے میں اس تخت کو پیش کر سکتا ہوں۔ بعد میں کہا کہ دور ترین جگہ پر نظر ڈالیں، پھر اسے بند کر لیں، اس کے بعد نظر کے آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے تخت حاضر کرتا ہوں۔ یہ شعور زیادہ جبا ہے جب آپ نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا، یعنی جب آپ جھپکنے سے مدت تھوڑے سے وقت میں سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت یمن سے آیا ہوا بیت المقدس میں موجود پایا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمانے کے میں شکر کرتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور وہ جان لے کہ یقیناً میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے، یعنی اسے شکر گزار کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں، اور ناشکری کرنے والے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے زیورات اور شکل کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی فہم، فرات اور عقل کو پرکھا جا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ راز پاتی ہیں یا ان لوگوں میں سے ہو جاتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔
جب بلقیس حاضر یا خدمت ہوئی تو کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ وہی ہے۔ یہ جواب اس کی ذہانت و فدانت و عقلمندی کی دلیل ہے کہ نہ صاف انکار کیا نہ اقرار کیا۔ اس نے بعید سمجھا کہ یہ اس کا تخت ہو، کیونکہ وہ اس کو یمن کے علاقے میں چھوڑ کر آئی تھی اور اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ کوئی اتنے عجیب و غریب کام پر قدرت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس عورت کے آنے کے متعلق اس سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اس کو روکے رکھا۔ یقیناً وہ کافر قوم سے تھی، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے سورج کی عبادت کرتے رہے۔ غیر اللہ کی پوجا وہ کسی دلیل کی بنا پر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی نے ان کو اس پر مجبور کیا تھا، بلکہ محض مقدانہ ذہنیت کی بنا پر ایسا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کرنے کا حکم دیا، اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا، اس پر شیشے کی چھت بنائی اور اس پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور چھوڑے۔ پھر اس بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اس محل میں اپنے تخت پر جگہ افروز تھے، جب اس نے اسے دیکھا تو اسے ایک تالاب سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے۔ بلقیس نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے خدمتگار ہو گئی ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ ساری کارروائی جنوں کی تھی کہ اس عورت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے یہاں بری حالت میں پیش کریں تاکہ آپ کو اس عورت سے نفرت ہو جائے۔ جنوں کو ڈر تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس عورت کے ساتھ شادی کر لیں گے اور اس عورت کی ماں جنات کی نسل سے تھی، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہ عورت بھی ان پر مسلط ہو جائے گی۔ ایک سوچ ذہن میں آتی ہے کہ اس ٹائم پہ شیشے کا محل، شیشہ کہاں سے آیا؟ جنہوں نے اس شیشے کو پگھلایا، اس ہاتھ کو پگھلایا جس سے وہ شیشے کا محل تعمیر ہوا۔ اس زمانے میں شیشہ آج سے کوئی تقریباً ہزاروں سال پرانی باتیں، ہزاروں سال۔ ایک سوچ، اللہ تعالیٰ واقعی میں ہر چیز کے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کریں اس میں کا ہونا تھا۔ اور بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس عورت کے پاؤں جانور گھوڑے وغیرہ کی شکل کے پاؤں تھے، لیکن یہ بات نہایت ضعیف ہے اور پہلی اوپر مذکورہ بات بھی محل نظر ہے۔ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس عورت سے شادی کا پروگرام بنایا تو اس کے نچلے بال صاف کرنے کے لیے انسانوں سے پوچھا کہ تو انہوں نے اس طرح استعمال کرنے کا بتایا، لیکن بلقیس نے اس نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے آپ کو چونا استعمال کرنے کا مشورہ دیا، جو کہ آج تک بالوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ایک حمام تیار کیا اور وہیں سب سے پہلے اس حمام میں داخل ہوئی۔ جب اس نے اس سے تنگی اور تکلیف محسوس کی تو اس کے منہ سے ہائے نکل گئی۔ ہائے، یہ تو عذاب ہے، ہائے کے فائدے دینے سے پہلے ہائے کہہ دیا۔ تربی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی تو اس کو اس کے ملک یمن پر بطور فرما روا قائم رکھا اور وہاں واپس بھیج دیا۔ آپ ہر ماہ اس کے ملنے کے لیے جاتے اور وہاں 3 دن قیام سونا، پھر تخت پر بیٹھ کر واپس آ جاتے اور آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ یمن میں بھی محل تیار کریں۔ جنات نے وہاں 3 محل تیار کر دیے جن کے نام یہ تھے عمدان، سائلین، بیتون، یہ 3 نام کے محل، ایک عمدان، ایک سائلین، ایک بیتون، یہ یمن میں قائم کیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی نہیں کی تھی، یہ ایک اور روایت ہے۔ کوئی کہتا ہے شادی کی تھی، کوئی کہتا ہے شادی نہیں کی۔ اب دوسری روایت معلوم کر لیتا ہے کہ کہتے ہیں اتنے سال کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے شادی نہیں کی تھی، بلکہ ہمدان کے بادشاہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی اور حکومت یمن پر اسے قائم رکھا اور ملک یمن میں ذوقتا جن یا کوئی بڑا شخص کو اس کے تابع فرما کر دیا۔ اس نے بلقیس کے لیے 3 محل تعمیر کر دیے جن محلات کا تذکرہ ابھی گزرا ہے، لیکن پہلی بات زیادہ مشہور اور زیادہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے خاص گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک ڈھیر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار میری مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہ ہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایان نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے تابع فرما کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلتے لگی تھی اور دیووں کو بھی ان کے غیر فرما کیا۔
वो सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और औरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा कि ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो, चाहो तो रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है, और बेशक इनके लिए हमारे यहाँ करीब तुर्क और उम्दा मकाम है। अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं कि हमने अपने पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान बेटा अता किया, फिर इसकी तारीफ फरमाई कि वो अच्छे बंदे थे, अल्लाह ताला का फरमाबरदार और इसकी तरफ रुजू करने वाले थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके 3 पाँव पर खड़े होने वाले घोड़ों के वाक़ये का तज़किरा किया, और ये तज़मीर शुदा तेज रफ्तार घोड़े थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने रब के जिक्र से गाफिल होकर माल घोड़ों से मोहब्बत की है, हत्ता कि सूरज परिंदों में छुप गया। बाद में कहा घोड़े छुप गए। इन 2 अहवाल का तज़किरा आगे आ रहा है।